بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر اس طرح سے ہوتی نہیں ہے کیونکہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اب اضافہ ہی ہو رہا ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, کیئر ٹیکر ہو, پی ٹی آئی ہو, یہ گورنمنٹ آئی ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پاس آن کرتے رہتے ہیں جو ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں, انکمپیٹنس ہے, اور ایک دفعہ پھر فردر جو ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اور کتنا اضافہ کریں گے؟ میں کل ہو نہیں رہی, اضافہ ہو گیا ہے. میں کل ہی ویسے ہی اتفاقاً جو بجلی کا میرا بل آیا تو جو میں دیکھ رہا تھا پرانا بل کی بھی ہسٹری ہوتی ہے, تو پچھلے مارچ میں جو بل تھا سیم نمبر آف یونٹس وہی تھی, کوئی 7,500 بل تھا. تو اس دفعہ اتنی یونٹس جلی تو بل کوئی تھا وہ 22,000 روپے. تو اتنا ڈفرنس ہے ایک سال کے اندر, اور یہ ڈفرنس میرے خیال میں یہاں پہ رکے گا نہیں. ہو سکتا ہے کہ جب ہم اگلے سال پروگرام کر رہے ہوں, یہ آج 22,000 آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 50,000 ہوگا یا 40,000 ہوگا. یہ جو ابھی انہوں نے انکریز کیا, نیپرا نے اپروو کیا ہے, وہ سیکنڈ کوارٹر جو ہے جس کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے اس کے پیریڈ کے لیے ہے. اب بجلی کی قیمتوں میں 3 طرح کا اضافہ ہوتا ہے. ماہانہ جو ہر مہینے اوپر نیچے قیمتیں ہوتی رہتی ہیں, زیادہ تو اوپر ہی جاتی ہیں. پچھلی دفعہ 7 روپے فی یونٹ گیا سہ-ماہی بنیاد پہ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے اینول بیس ایڈجسٹمنٹ جو کہ آپ کی جولائی میں آتی ہے. پچھلی دفعہ کوئی 7.5 سے 8 روپے. ریورس گیئر کوئی نہیں ہے, ریورس گیئر ابھی تک کوئی نہیں, ابھی لگے گا بھی نہیں ابھی. تو ابھی نیپرا نے سیکنڈ کوارٹر کی مد میں جو انکریز کیا وہ 2 روپے 76 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. اور اس کا اطلاق ہوگا اپریل, مئی اور جون کے جو آپ کے بلز ہوں گے ایکسکلوڈنگ ٹیکسز کوئی 85 ارب روپے اضافی کنزیومر سے یہ 3 ماہ کے عرصہ میں لیا جائے گا. 18% ٹیکس اوپر ڈال لیں آپ تو یہ آپ کو تقریباً کوئی 100 ارب روپیہ اضافی کنزیومر سے یہ وصول ہونے جا رہا ہے. اور یہ تو ہو گیا سیکنڈ کوارٹر کے. پھر اگلی بھی کوارٹرلی 2 ریویژنز آنی ہیں, اور جو بڑی ریویژن آ رہی ہے وہ جولائی کے بلوں میں آپ کو ملے گی, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت بھی وہ ان کو کرنا پڑے گا. لیکن کامران اس کے اندر جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے, بجٹ کی بھی تیاری شروع ہو گئی ہے. جتنا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے سے لگتا تو یہ تھا کہ کم از کم سبسڈیز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ سیکٹر کو وائبل کرنا ہے, بجٹ کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے, تو وہ سبسڈیز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہونی چاہیے, تو وہ بھی کم نہیں ہو رہی. اس مالی سال میں 976 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی پاور سیکٹر کو. اگلے مالی سال کے لیے جو توانائی کی وزارت ہے اس نے 1234 ارب روپے کی مزید سبسڈی مانگ لی ہے. اس سال سے کچھ 26% زیادہ ہے. یہ اس کے باوجود ہے کہ جتنا اس میں اضافہ کیا گیا بجلی کی قیمتوں کے. تو اور یہ سبسڈی جاتی کدھر ہے, بریک ڈاؤن اگر آپ بتائیں. اس میں جو میجر جو ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی, مطلب وہ جو کنزیومر جو 200 یونٹس تک استعمال کرتا ہے اس کو ابھی بھی گورنمنٹ پورا چارج نہیں کر رہی. تو اس میں 276 ارب روپیہ تو جائے گا جو 10 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو. یہ اس میں بھی کوئی تقریباً آپ کا 84% اضافہ ہے. اس سال 150 ارب تھا, اب 276 ارب روپیہ. جو کہ الیکٹرک کے کنزیومرز ہیں ان کے لیے علیحدہ انہوں نے سبسڈی مانگی 174 ارب روپیہ. تو دونوں کو ملا کے کوئی 450 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف جو ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی کے لیے مانگا گیا. یاد رہے یہ جو پیسہ ہے یہ صرف وہ ہے جو بجٹ سے جائے گا. اس کے علاوہ جو کچھ سبسڈیز ہیں وہ جو ریزیڈینشل, کمرشل اور آپ کے انڈسٹریل کنزیومرز ہیں ان سے ریکوری سے علاوہ ہوتی ہے, وہ بھی کراس سبسیڈائز کر کے, جس کے اوپر ہم نے بڑے ڈیٹیل پروگرام بھی کیا تھا, وہ کنزیومر سے بھی وصول ہوگا. تو یہ وہ اس میں شامل نہیں ہے. پھر اس کے اندر ایک انہوں نے کہ الیکٹرک کے بھی کوئی 88 ارب روپے ماضی کے دینے ہیں, حالانکہ اس کے ایریا زیادہ بنتے ہیں. فاٹا کی سبسڈی ابھی بھی کامران جا رہی ہے, جو اب تو وہ فاٹا مرج ہو گیا کے پی میں. اس کے لیے انہوں نے 65 ارب روپیہ ایک مانگا ہوا اس سال کی سبسڈی کے لیے, اور کچھ 86 ارب روپے ان کے ماضی کے جو ایریاز ہیں وہ کلیئر کرنے کے لیے. یہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے ہمیشہ, ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں, اور یہ جتنا یہاں پہ سبسڈی مانگی جاتی ہے اتنی سبسڈی یہاں پہ بنتی نہیں ہے. بلوچستان کی ایگریکلچر کی ٹیوب ویل, پھر جو ٹیرف ڈیفرنس سبسڈی جو اے جے کے کنزیومرز کی ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کی, چونکہ ان کو ہم نے ایک معاہدے کے تحت ان سے کم بجلی کی قیمت وصول کرتے ہیں اور ایکچوئل قیمت زیادہ, تو 108 ارب روپیہ وہاں پہ. پھر وفاقی حکومت نے کچھ ادائیگیاں کرنی ہے, 40 ارب روپیہ اس کا ہے. اس کے ساتھ ہی کچھ سرکولر ڈیٹ ریڈکشن پلان کے لیے کوئی 100 ارب روپیہ ہے. تو یہ اس کا کوئی میجر بریک اپ ہے اس کی سبسڈی کا. تو اس لیے عوام کے لیے مطلب کوئی اس طریقے سے ریلیف نہیں ہے. اور نہیں, ریلیف کہاں سے آئے گا عوام کے لیے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے. ابھی اس میں یہ بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ تو انہوں نے مانگی ہے 450 ارب روپیہ ایک انہوں نے مانگا ہے اس کے لیے ٹیرف کے لیے, 108 ارب اے جے کے لیے مانگا ہے. اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ وزارت خزانہ دیتی کتنا ہے. تو اگر 450 ارب روپے سے کم سبسڈی دی جاتی ہے تو پھر جو اگلا انکریز آئے گا وہ اس کو پھر بڑھ جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ عام صارفین سے وہ ریکور کریں گے, یا تو عام صارفین سے ریکور کریں گے, کسی اور کنزیومرز کو اوپر والی کیٹیگری کو پاس آن کریں گے, یا بجلی کی قیمتیں سب کے لیے بڑھائیں گے. کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ کراس سبسڈی کے اوپر بھی اب آئی ایم ایف کا جو ہے وہ آبجیکشن وہ کرنا شروع ہو گئی ہے. لیکن ابھی اس پہ ان کی پالیسی چل رہی ہے. اس پہ
اصل جو ہے نا وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے. ان کا یہ تھا کہ اس سال جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2310 ارب روپے سے بڑھنا نہیں چاہیے. اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے, اور ابھی ہم نے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ یہ کر دی ہے. یہ تو بات کر رہے ہیں نا اگلے سال کے بجٹ کی سبسڈی کی. ہم نے آئی ایم ایف کو یہ کمٹمنٹ کر دی ہے کہ اگر یہ 2310 ارب روپے کی سبسڈی جو سرکولر ڈیٹ کا جو فگر ہے یہ ہمیں اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, تو پھر ہو سکتا ہے پھر جون سے پہلے ایک اور قیمتوں میں اضافہ آئے بجلی کی.